ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکی کاشغر۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اسی خطے کے جس خطے کے ایک علاقے کاشغر کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں ذکر فرمایا۔ کاشغر مشرقی ترکستان کا کسی دور میں دارالخلافہ تھا، جو کہ ابھی چائنا کے قبضے میں ہے۔ یہ خطہ، اس کی بہت بڑی اور بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن اس لمبی تاریخ میں اس خطے کے اوپر مختلف ادوار آئے۔ کبھی یہاں رشیا نے حملہ کیا تو کبھی چائنا نے قبضہ کیا، کبھی یہاں کے لوگ پھر سے اٹھے اور انہوں نے آزادی حاصل کی تو پھر سے اس علاقے کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اور یہاں پہ جو ظلم و ستم کی داستان ہے، اس سے دنیا کی لا علمی وہ تو سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن جہاں تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا کی رسائی نہیں ہے۔ شاید وہاں کے قوانین سخت ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی آواز کو اٹھا نہیں سکتے، اور شاید ہم بھی اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کے حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ مشرقی ترکستان کہاں پہ ہے، شاید ہم اس سے بھی لا علم ہیں۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بھی ہم لا علم ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی خطے کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ فراموش کیا گیا خطہ آج اس کے حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ مشرقی ترکستان کہاں پہ ہے، یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے دوست اور میرے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب۔ جمال صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش، سلامت رہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے دیگر مہمانان گرامی جو ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں میر کامل صاحب ہیں، مشرقی ترکستان کے باسی ہیں اور ایک عرصہ پاکستان میں رہے ہیں، تعلیم انہوں نے پاکستان میں حاصل کی، اردو زبان بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اس وقت ترکستان میں ہیں، ان سے وہاں کے حالات ہم جانیں گے۔ اسی طرح دوسرے مہمان بھی ہمارے ترکستان سے ہی ہیں، عمر حسین خان صاحب۔ دونوں مہمانان گرامی، بلکہ تینوں مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ناظرین ہمارا یہ پروگرام لائیو فیس بک پہ ہمارے آفیشیل پیج پہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ جمال صاحب، سب سے پہلے اگر اس خطے سے متعلق آپ کچھ معلومات ہمیں دے دیں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے یا دور ہے، کیوں ہم اس سے لا علم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم اور سلگتے ٹاپک پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا، اور اس کو میں اپریشیٹ بھی کروں گا، سراہوں گا کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم دو حوالوں سے بات کر سکتے ہیں، کہ انسانی ناطے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اس جسم کے کسی حصے پہ درد ہوتا ہے تو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو میں کیونکہ اس کے پس منظر کو بیان کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کہ ترکستان کیا تھا۔ اگر ترکستان کی ہم بات کریں تو اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو وہ ہے، یہ قبل مسیح 3000 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی یہ محیط ہے، اور یہ وسط ایشیا کا ایک وہ ہوتا تھا، چھوٹا سا خطہ ہوتا تھا، وسط ایشیائی ممالک کا، جو بعد میں اس پہ میں آؤں گا۔ تو یہاں پہ جو ہے اسلام، ہماری جو ہجری تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی صدی ہجری کے اواخر میں مسلمان جو فاتح تھا مشہور، قتیبہ بن مسلم باہلی، ان کے ذریعے سے یہاں پہ اسلام آیا، پہلی صدی میں اسلام آیا، کاشغر وہ پہنچے، اور وہاں سے اور تیسری صدی میں یہاں پہ کافی لوگ مسلمان ہوئے، ان کے کچھ سرداروں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مسلم ریاست کے طور پہ مشہور رہی تمام خلفاء کے دور میں بھی۔ اس میں آذربائیجان اور یہ استنبول اور یہ سارے
ایریاز آتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھی، لیکن یہ مستقل ایک مسلم ریاست کے طور پہ معرض وجود میں رہی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1860 میں یہاں پہ اس کا جو مغربی حصہ تھا اس پہ روس نے قبضہ کر لیا، مغربی ترکستان پہ، اور روس کے قبضے کے بعد یہ روس چونکہ اس وقت سپر پاور تھا تو اس کے زیر تسلط یہ سارے علاقے آگے مغربی ترکستان کا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ روس جو ٹوٹ گیا تو یہ سارا جو ایریا تھا مغربی ترکستان کا یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز ریاستوں میں تبدیل ہو گیا، جس میں ہم ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغیزستان، یہ سارے جو ہے مسلم چھوٹی چھوٹی الگ ریاستیں ابھی معرض وجود میں آ چکی ہیں اور یہ مستقل ریاستیں ہیں ابھی۔ جبکہ جو مشرقی حصہ تھا اس کا ترکستان کا، یہ چونکہ اس میں چائنا کی طرف تھا تو چائنا اس وقت کوئی ریاست نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے خاندان وہاں پہ حکومت کر رہے تھے چائنا پہ، تو وہاں کے جو خاندان تھے ان کے قبضوں میں رہا ہے مشرقی جو ترکستان تھا۔ اور اس دوران میں وہاں کے جو مسلمان تھے ان پہ سخت قسم کے مظالم ڈھائے گئے، ظلم، تشدد، قتل، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس دوران ان کی آزادی کی تحریک بھی بہت پاورفل رہی، مسلمانوں نے تحریک چلائی۔ اچھا، سردار یعقوب صاحب کے نام سے ایک تھے، وہ اٹھے، انہوں نے تحریک چلائی اور اس کو کچھ 15 سال کے لیے درمیان میں یہ علاقہ انہوں نے آزاد بھی کیا، 15 سال کے لیے، اور اس آزاد ریاست کو افغانستان، روس سمیت کئی ریاستوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، مشرقی ترکستان کی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1949 میں ماؤزے جو کمیونسٹ تھا اس نے چائنا کی بنیاد رکھی، جدید چائنا کی، تو اس نے اس علاقے کو قبضہ کیا، مشرقی ترکستان کو، اور اس کو نام دیا سنکیانگ کا، سنکیانگ ان کا جو ایک صوبہ کی، لیکن وہ کہ اس میں بعد میں انہوں نے کہا داخلی ان کو خود مختاری دے دیں گے سب کچھ۔ لیکن تب سے اب تک چائنا کا 1949 سے لے کر اب تک وہاں پہ قبضہ ہے، تو اس خطے میں بہت زیادہ ظلم، تشدد۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، 1949 میں یہاں پہ جو ایغور مسلمان تھے ان کی تعداد اور ان کی جو وہ تھی فیصد، اگر ہم بات کریں 98% جو ہے نا وہ کیا تھے، ایغور مسلمان تھے، اور آج کی لیٹسٹ نیوز کیا ہے، صرف 45% وہاں پہ مسلمان ایغور ہیں۔ ایغور جو مسلمان تھے اتنے کم ہو گئے۔ وہ کم کیوں ہو گئے؟ وہ ان میں بہت زیادہ کو 60 ملین لوگوں کو قتل کیا گیا، 60 ملین لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، وہاں سے ہجرتیں ہوئی، وہاں سے نکلے، بھاگے، دوڑے، یہ ظلم۔ اور اگر وہاں پہ عجیب بات یہ ہے عبداللہ صاحب، مطلب آپ آزاد ذرائع سے وہاں سے خبر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہاں اتنا تشدد، آپ دیکھ لیں تقریباً 30,000 مساجد کو وہاں پہ گرایا گیا ہے، 30,000 مساجد باقاعدہ منہدم کی گئی، ان کو گرایا گیا، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جبکہ وہاں پہ جو ہے نا صرف آرامچی کے اندر جو ہے نا 360 سے زیادہ قرآن مجید کے جو تحفیظ کے مراکز تھے ان کو ڈھایا گیا ہے، ان کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ ایک علاقے میں 80,000 سے زائد علماء کو قید کیا گیا ہے۔ آپ اگر کاشگر میں، میرے دوست پچھلے دنوں جا کے کاشگر میں تھے تو میں نے ان سے فون پہ بات کی، وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا کوئی جوان وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے جوانوں کو اٹھایا ہے۔ آپ مسجد کھلی ہے، مسجدیں ہیں، کچھ مسجدیں ہیں، لیکن بوڑھا شخص کے علاوہ کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، جنہیں اس کے لیے انہوں نے ایج مقرر کی۔ بوڑھا شخص مسجد میں جا کے جوانوں کو مختلف اس کے حوالوں سے اٹھا کے قید و بند میں ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں آپ شاعر اسلام جو ہے، ہمارے جو اسلامی شاعر ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتے، رمضان میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، رمضان میں اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں وہاں پہ، سحری کے وقت اگر کہیں پہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جی آپ کے گھر میں چراغ جل رہا ہے، کوئی روشنی ہے، فوج وہاں پہ پہنچے گی، آپ کو اٹھائے گی۔ اگر پتہ چلا کہ سرکاری کوئی آدمی سرکاری ملازم کے لیے ریٹن آرڈر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس پہ جرمانہ ہوگا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو زبردستی روزہ افطار کروایا جائے گا، روزہ وہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ حج کے لیے وہاں سے لوگ نہیں آ سکتے۔ میں چونکہ گلگت کا ہوں اور گلگت اور کاشگر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے لوگ پاس لے کے، بارڈر پاس لے کے جاتے ہیں۔ میرے گلگت سے جو ہے نا بہت سارے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں سے شادیاں کر کے بچیاں لے کر آئے، ترکستان سے، مشرقی ترکستان سے۔ اچھا، اس کا جغرافیہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں تو۔ میں جغرافیہ کی طرف آتا ہوں، اگر میں آپ مجھے موقع دیں تو مشرقی ترکستان سے یہ شادیاں کر کے لے کر آئے گئے تاجر گلگت کے۔ تو لیٹسٹ نیوز آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی 60 کے قریب تاجروں نے شادیاں کر کے لائے تھے، اس کافی سالوں سے وہ گلگت میں تھی، ان کے بچے تھے، ان کی فیملیز تھی، اور ریسنٹلی چائنا نے ان سب
خواتین کو واپس بلایا ہے، جو شادی کر کے آئی تھی، ہماری جو بہویں تھیں، جو بیٹیاں تھیں ہمارے قوم کی، ان کے بچے تھے، ان کو واپس بلایا اپنے ملک میں، اور ان کو شدید نتائج کے انہوں نے دھمکی دی اگر آپ واپس نہیں آئیں گے، اور وہ واپس چلی گئی چونکہ ان کی فیملیز تھی وہاں پہ، ان کے رشتہ دار تھے، والدین تھے، ان کو شدید نتائج کی دھمکی دی تھی، وہ واپس چلی گئی، ان کے بچے ادھر پاکستان میں، اور ہمارے گلگت بلتستان اسمبلی نے 1 مہینہ پہلے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ جتنی ہماری بہویں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بیٹیاں ہیں جو یہاں پہ شادی کر کے ہم نے لایا تھا، ان کو واپس لایا جائے گا، ان کو واپس بھیج دیا جائے، چائنا گئی ہیں وہ، ابھی چائنا لے کر گئے، یعنی وہاں سے واپس وہاں سے لے کر آیا جائے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ظلم اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اب پورے اس سے کاشتکار سے آپ اگر نکلنا چاہیں کہیں دستاویز لے کر نہیں نکل سکتے، کہیں کسی ملک کا سفر آپ نہیں کر سکتے، اتنی آپ کے اوپر سختیاں ہیں، باہر نکلنا بہت مشکل کر دیا ہے، سرکاری دستاویز نہیں دیتے، پاسپورٹ نہیں دیتے، مسائل یہ سارے کچھ ہیں، اور جو باہر ہیں ان کو واچ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اگر کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی کسی اور ملک میں ہے، ان کے اوپر نظر ہے اور ان کو پکڑ کے واپس لایا جا رہا ہے ان حکومتوں کے ذریعے سے، یہ سارا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے جغرافیہ کی طرف بات کی، جغرافیہ اس کا جو ہے نا وسط، یہ جو ہے اگر آپ اس کی سرحد پاکستان سے لگتی ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اس کی سرحد لگتی ہے، اور اچھا چائنا کے ساتھ اس کی جو ہے نا، چائنا چونکہ وہ ہے تو چائنا کا جنوب میں یہ واقع ہے، اور اسی طرح یہ انڈیا کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مختلف ممالک کے ساتھ اس کا جغرافیہ اور لگتا ہے، اور یہاں پہ 16 لاکھ سے زیادہ مربع کلومیٹر ہے، یعنی اس کا جو رقبہ ہے، اس کا رقبہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور پاکستان سے 2 گنا بڑا ہے یہ، اور اس کی آبادی بات کریں، یہ لاکھوں مسلمانوں کی بات نہیں ہے بلکہ 2 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ، 2 کروڑ 18 لاکھ۔ اور اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ان کے لیے نہیں بولا جا رہا، دنیا کے کوئی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس کے لیے نہیں بول رہی ہے۔ دیکھو دنیا میں بہت سارے اور ملک ہیں، امریکہ بھی ہے، وہ مسلمانوں سے کھل کے دشمنی کر رہا ہے، لیکن وہاں مذہبی آزادی ہے، یورپین کنٹریز میں مسلمان کو کسی بھی مسلک کو، کسی بھی مذہب کو آزادی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں۔ اب ہمارا پاکستان کا مسئلہ دیکھیے کہ پاکستان ماضی میں ایوب خان صاحب کے دور میں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھاتا رہا ہے، ضیاء الحق اٹھاتا رہا ہے، اور ایوب خان صاحب وہاں دورے پہ بھی گئے، ایوب خان صاحب مشرقی ترکستان کا دورہ کر کے آئے، اور اس کے بعد چائنیز حکومت سے بات بھی کی وہاں کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے، اور اس بات کے نتیجے میں وہاں کچھ نرمیاں بھی کی گئی۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ خود گئے چائنا، اور وہاں پہ مسجدیں بنائی گئی، ان کے طلبہ کو پاکستانی یونیورسٹیوں میں داخلہ دیا گیا، اور ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں باقاعدہ حج کیمپ لگایا جاتا تا کہ وہاں سے وہ حج کے لیے آئے تو پاکستان سے ہو کے جائے۔ تو مطلب ابھی ہمارے ہاں ایک خوف پیدا کیا جاتا کہ چائنا ہمارا دوست ہے تو اس سے ہمارے مسائل خراب ہوں گے اگر ہم اس پہ بات کریں۔ یہ تو بالکل ہمارے جو تعلقات ہیں اس سے ہٹ کر اگر حکومت کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، وہ ہم دیکھیں چائنا ہمارا دوست ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس دوستی کے ناطے، اس دوستی کے رشتے سے بھی ہم چائنا کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، مذہبی آزادی کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کو جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کے اوپر مطلب فرضی کہانیاں ڈال کے، فرضی قصے کہانیاں کہ مطلب وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے وہ عناصر ہیں، یہ سارا آپ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مزید پرابلمز کے باعث بن سکتے ہیں، مزید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، آپ ان کو حقوق دے دیں، آپ ان کو، چائنا ایک سپر پاور طاقت بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو چائنا اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی ایک بہت بڑا حصہ کٹ کے کہیں چلا رہا ہے، تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ حقوق چاہتے ہیں، مذہبی آزادی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام پہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی قانونی باقاعدہ انہوں نے کوئی 60 نام ایسے لسٹ جاری کی وہاں کی حکومت نے کہ یہ نام مسلمان نہیں رکھ سکتے، جس میں محمد ہے، جس میں مدینہ ہے، جس میں احمد ہے، جس میں عبداللہ ہے، نام مسلمان نہیں رکھ سکتے۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، مسلمان نام آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ مسلمان بچے کو آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے ہیں، اور ان کے بچوں کو ساروں کو مطلب ایک پروگرام کے تحت ان کو اٹھایا جاتا ہے، چھوٹے ذہن کے بچوں کو، اور ان میں لادینیت سکھائی جاتی ہے، الحاد سکھایا جا رہا ہے، کمیونزم سکھایا جا رہا ہے، یہ چیزیں باقاعدہ ان کے بچوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ہم جمال صاحب ہم کیوں بے خبر ہیں؟ یعنی بالکل ہمارے پڑوس میں ہے، اور جس طرح عبداللہ صاحب ہم مجھے یہی تو دکھ کی بات ہے کہ ہم پڑوس میں ہیں، بے خبر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کے ترکستان کے لوگ آپ کے پنڈی میں موجود ہیں، جی بالکل ہیں، آپ کے کالج روڈ میں موجود ہیں،
آپ کے ڈوکھسو میں جاؤ، سارے ترکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیملیز ہیں ان کی وہاں پہ. آپ کبھی جا کے ان سے ان کا المیہ سنیں، کبھی ان کا نوحہ سنیں، کبھی ان کی داستان سنیں، کبھی ان کا غم سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے جو درد ہیں، دکھ ہیں، اس کو ہم نے وہ کیا ہے، ایک اپنا ایک اس کے مفہوم پہنایا ہے، اپنی ایک اس کی بارڈر اور لائن اس کی لگائی ہوئی ہے کہ یہ جی اسلام کا دکھ ہے، یہ اس کے لیے ہم مظاہرہ کریں گے، اس کے لیے نہیں کریں گے. پاکستان میں کتنی دینی جماعتیں ہیں، معاملے باتوں پہ مظاہرے کر رہی ہیں. یورپ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں مظاہرے ہونے چاہیے، لیکن ترکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں اتنے میں اگر اعداد و شمار، اگر صحیح اعداد و شمار سامنے آئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حیران کن. تو وہاں میڈیا کی رسائی نہیں ہے، میڈیا کی رسائی نہیں ہے، سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے. اس پہ کوئی پابندی ہے؟ پابندی، بالکل پابندی. آپ اس طرح ان کے پورے اس کو واچ رکھا جاتا ہے. میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میرے دوست کاشگر گئے تھے، ان سے میں نے پوچھا، کہتے ہیں ہوٹل میں جانے والے کو، عام سیاح کو ہوٹل میں جائے نماز نہیں ملے گی. نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ جائے نماز چاہتا ہے، ہوٹل میں جگہ نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. کہ ہم دکانوں میں گئے جائے نماز لینے کے لیے، کہیں کوئی جائے نماز، کوئی اسلامی ایسی علامات جن سے ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ اسلام. بڑی آپ نے یعنی معلومات دی ہیں. میر کامل صاحب ہے ترکستان سے، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کامل صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. آپ نے ٹائم دیا. بات کر رہے ہیں جو مشرقی ترکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے. میرے ساتھ ایک اسٹوڈیو میں مہمان فردوس جمال صاحب تشریف فرما ہیں، جو بالکل آپ کے پڑوس گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بڑی حیران کن اور بڑے سنسنی خیز باتیں سنائی ہیں. کیا صورتحال ہے میر کامل صاحب؟ وہاں کی صورتحال سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں، پھر اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. کیا پوزیشن ہے مسلمانوں کے اوپر، کس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان مظالم کو سہتے ہوئے کیا کوئی اپنا رد عمل بھی پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے فرصت ملا ہے کہ وہاں کے مظلوموں کی آواز یہاں ہم سنائیں. یعنی اس وقت مشرقی ترکستان میں دنیا کی تاریخ میں کسی بھی جگہ، کسی بھی جغرافیہ میں کبھی ایسا ظلم ہوا نہیں. تو اس کی مثالیں نہیں ہے، تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں. اس وقت مشرقی ترکستان میں یہ ہے کہ کوئی بھی مشرقی ترکستان میں رہنے والا، کوئی بھی اuyghur، کوئی بھی قزاق، یعنی مسلم اقلیت جو بھی ہو، وہ باہر ملکوں کے ساتھ نہ ٹیلیفون نہ انٹرنیٹ کسی بھی طریقے سے ارتباط نہیں کر سکتے. ارتباط کٹا ہوا ہے. اگر جو بھی بیرونی ملک ٹیلیفون کریں یا پھر بیرونی ملک سے آئے ہوئے کسی ٹیلیفون کو اگر ہیلو کہے، سادہ جو ایک بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فکری طور پہ آپ جو ہے زہر، کیا کہتے ہیں اردو میں، آپ کا ایڈیولوجی جو ہے، آپ کا فکر جو ہے، اس وقت یہ ٹیلیفون کے ساتھ آپ کا فکر میں زہر ڈالا گیا ہے. ہم اس زہر کو صاف کریں گے. چین کا بہانہ یہ ہے، وہاں کیمپ کھولا ہوا ہے اس وقت، یعنی 20-30 لاکھ کے قریب رسمی اسٹیٹسٹک تعداد کے مطابق اس وقت 1 ملین سے زیادہ، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ انسان کیمپ میں بند ہیں، کیمپوں میں بند کیا ہوا ہے. اور غیر رسمی اسٹیٹسٹک یعنی غیر رسمی تعداد کے مطابق 30 لاکھ کے قریب مسلم اقلیت صرف مشرقی ترکستان میں کیمپوں میں بند ہیں. اکثریت مردوں سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چینی اقربا بنانے کا ایک سیاست رواج دیا ہوا ہے 1 سال سے. ہر ایک مسلم اقلیت چینی کافروں کے ساتھ اقربا، یعنی تھنسالی اقربا ہونا چاہیے. اقربا گورنمنٹ کی طرف سے اس کو مجبور کیا جاتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا اقربا ہے، آج سے یہ تمہارا بھائی ہے یا تو بہن ہے، تو یہ تمہارے گھر میں 1 ہفتہ رہیں گے، تم ان کے گھر میں 1 ہفتہ رہے. وہ لوگ آتے ہیں گھر میں، چاہے اس گھر میں مرد ہو یا نہ ہو، مرد لوگ آ جاتے ہیں. ہماری محرمیت، ہمارے گھر والوں کی محرمیت
इस्लामी महरूमियत ऐसा कोई चीज इस वक्त मौजूद नहीं है। आ जाते हैं घर में, मर्द हैं, उनके मर्द लोग जो है कैंप में बंद हैं, एवरीथिंग उधर बैठा हुआ है, चीन के वो काफिर उधर बैठे हुए हैं, एक साथ खाना पकाते, एक साथ खाते, सोते हैं उधर एक हफ्ता, घरों में जबरदस्ती घरों में बैठते। आप भी जबरदस्ती उनके घर में जाना पड़ेगा आपको। वहां जो भी आपको खिलाए, सूर का गोश्त हो, जो भी हो, कुत्ते का गोश्त हो, बिल्ली का गोश्त हो, जो भी हो, आप मुसलमान होने के नाते उसको खाने पर मजबूर है। अगर आप नहीं खाएंगे या आपके घर में जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये तुम्हारा रिश्तेदार, अगर उस रिश्तेदार को आप घर में आप दाखिला न दे, घर में आप उसके साथ अच्छा ताउन न करें, वो रिपोर्ट देंगे पुलिस को, फौरन उसी दिन पूरा घर वालों को कैंप में बंद किया जाता है। कैंप का हालात जेल से भी बदतर है। कैंप पूरे यानी स्कूलों को कैंप बनाया हुआ है। यहाँ कैंप से निकलकर बातकर कजाकिस्तान के जरिए आया हुआ लोग है, उन लोगों से हमने एक एक पूछा है। कहा जाता है कि कैंप स्कूलों को कैंप बनाया गया है। हर एक यानी स्कूल के हर एक क्लास को यानी हर एक क्लास में इस वक्त 60-70 लोग एक क्लास के अंदर रहते हैं रात भर उधर। उन लोगों को 6 घंटे में एक बार बाहर निकलने की इजाजत है। क्लास के अंदर न पानी है न टॉयलेट है। जो उम्र का बड़ा हुआ बुरा लोग है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां अपने पैंट पे पेशाब पैंट पे निकाल जाते हैं। कहते हैं कि उस हर एक क्लास टॉयलेट से कोई फर्क नहीं है वहां पर। यानी इस तरह हालात में जब पहली बार जब आते कुर्सी में बंद करके 24 घंटे कुर्सी में बिठा देते हैं, यानी 24 घंटे कुर्सी। ये एक यानी एक किस्म का ये जहनी तब्दीली का कोर्स है चीन की तरफ से। यानी इस तरह का जुल्म के साथ उनकी जहनी तब्दीली किया जाता है। पहले बहुत सारे जुल्म किया जाते हैं जी। तो कामिल साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ कामिल साहब, वहाँ पे मजहबी आज़ादी की क्या सूरत हाल है? आप लोग खुलेआम यानी मजहबी आज़ादी का ये है, चीन के कानून में मजहबी आज़ादी है। चीन के कानून में ये लिखा हुआ है कि जो भी लोग जो चाहे जिस दिन में चाहे अपना सकता है, लेकिन अमल में कुछ भी नहीं। ये है कि जो गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग टीचर्स हैं, यानी गवर्नमेंट जो रस्मी लोग जहां भी काम करने वाले लोग हैं, उनका किसी भी दिन के साथ लगना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हर चीज मना है। अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, जो भी अहदा मेरा है, अगर मैंने जिंदगी में एक बार नमाज पढ़ा और किसी ने इख्तियार कर दिया चीन को कि मैं नमाज पढ़ा हूं और मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, या तो मैं तालिब इल्म हूं या मैं टीचर हूं, तो उस वक्त मुझे जेल में डाला जाता है या मेरा काम से निकाला जाता है, या फिर जुर्माने की सूरत में जजा दिया जाता है। बहुत वजनी जुर्माना दिया जाता है। और उसके अलावा इस वक्त दीनी आजादी किसको है? किसानों को है और तिजारत करने वाले लोगों को है। बाकी जो भी लोग हैं उनके किसी भी तरीके से दीनी नमाज पढ़ना, रोजा रखना, किसी कुरान अपने घर में कुरान रखना, ये सब कुछ मना है। इस वक्त ये भी शुरू हो गया है कि घर में कोई भी अपने बच्ची को, चाहे वो किसान हो, चाहे गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, जो भी हो, कोई भी अपने बच्ची को अरब अल्फाबेट यानी कुरान का अल्फाबेट सिखा नहीं सकते। अगर किसी ने इख्तियार कर दिया कि फलान ने अपने बच्ची को कुरान का अल्फाबेट सिखाया, कम अज कम 3 साल का जेल है। या गैर कानूनी दीनी तरबियत देने का जुर्म में, गैर कानूनी दीनी तरबियत देने के जुर्म में 3 साल का जेल है। इस सारे सूरत हाल में हमारे लोग अपनी इस्लाम को मुहाफजत करने के लिए पहले क्या करते थे? 4000 किलोमीटर दूर चीनी मुसलमानों के इलाके अपने 4-5 साल के बच्चों को उधर ले जाते हैं, किसी चीनी मुसलमान के साथ मुआहिदा करते हैं, कहते हैं कि ये
6 साल की उम्र में स्कूल भेजना पड़ेगा। स्कूल जाने से पहले इनको कुरान पढ़ने के हद तक आप पढ़ाएं, आपको इतने पैसे हम देंगे, आपके पास 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, 1 साल के बाद हम इस बच्चे को उठाएंगे। किसी को भी ये मालूम ना हो कि हमने ये बच्चे आपके पास लाया है। वो लोग चीनी मुसलमान जो है वो हमारे साथ मशरक़ी तुर्किस्तान के मुसलमानों के साथ ताउन करते थे। हमारे बच्चों को 4-5 साल के बच्चे 4,000-5,000 किलोमीटर दूर हम ले जाते। उनके कल्चर अलग है, उनके खाना पीना बैठना उतना अलग है, लेकिन मुसलमान है। फिर भी हम अपने बच्चों को, अपने जिगर पारी को निकाल कर किसी और को घर में फेंकते। 6 महीने 1 साल के बाद अपने बच्चों को वापस लेते हैं और वहां पर जो है उनकी कुरान की तालीम हो जाती। फिर हम स्कूलों में दाखिला देते। अगर कामिल साहब स्कूल में नहीं पढ़ाना वो भी जुर्म है जी। तो कामिल साहब आपकी ये बात क्या था कामिल साहब अभी इस वक्त ये है कि इस वक्त वो भी बंद है। चीनी मुसलमानों पर भी जुल्म शुरू हो चुका है। अब कोई भी चीनी मुसलमान किसी भी मशरक़ी तुर्किस्तान के बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। ये 3 साल से ये ममनू चीनी मुसलमानों को भी बहुत जबरदस्ती यानी मना किया गया है। अब कोई भी चीनी मुसलमान उग्र मुसलमानों को कुरानी तालीम के लिए कबूल नहीं करते। इस सूरत में इस वक्त हम अपने बच्चों के दीन, अपने दीन को भी, अपने इस्लाम को भी, अपने बच्चों की इस्लाम को भी हम मुहाफजत नहीं कर सकते इस वक्त किसी भी तरीके से। एक तो 1900 ये जो तकरीबन 5 साल पहले एक कानून निकाला गया है कि पूरा यानी स्कूलों को मरकज तालीमी कानून है। इस कानून के मुताबिक 12 साल तक मजबूरी तालीम है। हर बच्चे 12 साल मजबूरी तालीम हासिल करेगा और पूरा जितना गांव में जितना भी स्कूल है सबको बंद कर दिया जाएगा। उसको मरकज एक ही स्कूल बनाया जाएगा। उस स्कूल में सारा बच्चा उस स्कूल में जमा होके हफ्ते में एक बार अपने वालिदैन के पास जा सकते हैं, एक दिन संडे के दिन। बाकी सारा दिन उस स्कूल में रहेगा। पूरा हफ्ता खाना वहां से, पीना वहां से, वहां पढ़ाया जाएगा। यानी ये 5 साल से ये कानून जारी है पूरा मशरक़ी तुर्किस्तान में। यहाँ बच्चों को क्या खिलाया जाता है, सूर का गोश्त खिलाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, इसको पूछने का हक किसी को भी नहीं है। कामिल साहब आपकी बात काट रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल है, बड़ी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली दास्तान है। तो यानी हम देखें पड़ोस में हैं, पाकिस्तानी आपके बिल्कुल पड़ोस में हैं। बाकी हम पाकिस्तानी जो है ना इन हालात से बेखबर हैं, बाकी दुनिया भी हो सकता है इन हालात से बेखबर हो। इसकी वजह क्या है? क्या वहाँ पे मीडिया की आज़ादी नहीं है, या किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, या सोशल मीडिया की भी पाबंदी है? क्या वजह है? यानी इसका एक ही वजह ये वन रोड वन बेल्ट, इसका जो वन रोड जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं, इसकी अमन व इसके अमान के लिए ये लोग बहुत डरा हुआ है। ट्रंप ने जब से इकोनॉमी जंग ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ये जुल्म शुरू हो गया। उसका खौफ ये है कि अगर यहाँ मशरक़ी तुर्किस्तान में जहाँ कोई सियान या जहाँ कोई भी क्या कहेंगे प्रोटेस्ट यानी कोई एहतजाज हो जाए जी, ये जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट ये खत्म हो जाएंगे। इसके खत्म हो जाने की वजह से जो है चीन भी खत्म हो जाएगा। चीन का शाह रेग है वन बेल्ट वन रेग, इसकी मुआवजत चीन की मुआवजत है। चीन का 3 साल से इनका इकोनॉमी जो है आगे नहीं बढ़ रहे, एक जैसे जा रहे हैं। 6.7, 6.8, 6.7, 6.8 में जा रहे 3 साल से। चीन इकोनॉमी लिहाज से जो बुरे हालात में है, इसलिए अगर वहां मशरक़ी तुर्किस्तान में कोई खराबी या कोई भी चीज निकले तो ये चीन को खत्म कर दे जाएंगे। इसलिए अब चीन ने ये पॉलिसी अपनाया कि यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ के
ایسے مالک جو یوگر لوگ ہیں, جو مسلمان لوگ ہیں, ان کو سارے کا سارا ختم کر دیا جائے, اور جو جن کو چینی بنایا جائے گا وہ چینی بن جائے گا, چائنیز بن جائے گا, ہم جیسی سور گائیں گے, ہم جیسی اسلام کو نہیں مانیں گے, کمیونسٹ بن جائیں گے, تو ٹھیک ہے, اس کو زندہ چھوڑیں گے. جو اگر اغر رہنا چاہیں گے, مسلمان رہنا چاہیں گے, ان سب کو ختم کرنا چاہیں, کیونکہ ایک سال اس سال نہیں تو اگلے سال نہیں تو 2 سال بعد یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کام کر بیٹھے گا اپنے اس خوف کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے لوگ مشرقی ترکستان لوگ بہت پرانے لوگ ہیں, کبھی بھی ایسے حالات ایسی کام نہیں کیا چین کے خلاف. وہاں پر کوئی بھی کارروائی چین کے خلاف نہیں ہوا. جو بھی وہاں بم پٹائے یا مسلم پولیسوں کے ساتھ جو جھگڑا ہوا ہے, یہ سارا چیز بنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. چین کی اپنی سازشیں یہ سارے, ہمارے لوگوں کا نہیں. ہمارے لوگ آج چین کے ساتھ پرامن طور پہ رہا ہے. میر کامل صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور دوسرے مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے شرکت کرنی ہے. آخر میں آپ اہلیان پاکستان کو ایک مختصر سا پیغام اگر دینا چاہیں تو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ پاکستان اپنا قیمت کو جانے. پاکستان کو یعنی پاکستان چین کا محتاج ملک نہیں ہے, چین پاکستان کا محتاج ہے. یہ صحیح طریقے سے دماغ میں لے کے کسی کونے پر لے کے, چین پاکستان کا محتاج ہے. اگر پاکستان نہ ہو چین نہیں ہوگا دنیا میں. اس لیے پاکستان میں اسلامی جذبات, جو اسلامی ہمارے بھائی بندی ہیں, اس جذبات کی روح سے, اسلام کی روح سے دیکھیں. اس حالات میں کم از کم کوئی بھی نہ کرے تو ہمارے آوازیں سنائیں, انٹرنیشنل میڈیا کو سنائیں, اور وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں, پاکستان ہمارے پڑوسی ہونے کے ناطے بہت قریب سے وہاں کے ظلم دیکھ سکتے ہیں, وہاں جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. جو معلومات, جو خبریں ان کے ہاتھ لگیں گے, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آگے لائیں, ہمارے آواز سنائیں. یہ سب سے بڑے ہمارے اسلامی بھائی بندے کے لحاظ سے یہ ان لوگوں پر فرض ہے, فرض عین ہے. یہ اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمارے ہاتھ پاکستانی بھائیوں کے جری پر ہوگا. ہم اس وقت آخرت میں پوچھیں گے آپ لوگوں نے کیوں یہ نہیں کیا. یعنی کم از کم ہمارا ٹھیک ہے, پاکستان کے گورنمنٹ میڈیا چپ رہے ہیں, چین سے خوف ہیں, چین کے دباؤ کی سے خوف رکھتے ہیں, تو کم از کم ٹھیک ہے پاکستان کے گورنمنٹ کے میڈیا چپ رہے ہیں, تو یہ پرائیویٹ میڈیا کیوں چپ رہنے پر مجبور ہیں؟ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے. پرائیویٹ میڈیا کہہ سکتے ہیں, وہاں آزادی ہے, جو چاہے کہہ سکتے ہیں, اپنے گورنمنٹ کو گالیاں دے سکتے ہیں, اپنے صدر ہیریٹیج کو گالیاں دے سکتے ہیں, تو چین کے اس مظالم کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھا سکتے؟ یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. یہ اسلامی فرض ہے ان پر کہ ہمارے آواز سنائیں. بہت شکریہ میر کامل صاحب, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دے دیا. جی جمال صاحب, نہ انٹرنیٹ کی سہولت اور 30 لاکھ لوگ اس وقت کیمپوں میں محصور ہیں, اور یہ ایک نیا نظام جو میں نے پہلے بھی کسی ایک ترکستانی ساتھی, ان سے میں بڑی تفصیلی ملاقات کی تھی, انہوں نے کہا ایک نیا سسٹم شروع کیا, ایک چائنیز کو لا کے مسلمان کے گھر رکھتے ہیں, اس کو پالنا پڑتا ہے, وہ جو مرضی کرے بھائی, وہ خواتین کے ساتھ جو مرضی کرے. کہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ آ کے وہ گھر میں جو خواتین ہوتے ہیں ان سے اپنے ٹانگوں کو دباتے ہیں, جس طرح وہ مالک بن جاتا ہے, جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ گھر کے اندر ایک چائنیز کو رکھتے ہیں. عبداللہ صاحب, انہوں نے جو باتیں کی تو داستان لہو لہو ہے, اس کے بعد کچھ کہنے کو تو بچتا نہیں ہے. کہ مطلب ظلم و جبر اور استبداد کے جتنے اقسام ہیں, جتنے حربے ہیں, جتنے ہتھ کنڈے ہیں, جتنے طریقے ہیں, وہ سارے وہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ چائنا کے لیے خود مشرقی جو ترکستان ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے پاس رکھے, لیکن وہ اپنے پاس رکھیں. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اس کے پاس جب اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو تھوڑے بہت اگر ہم باہر کی دنیا اس کے حوالے سے بات چیت کر لے, تھوڑا اس کو میڈیا میں آئے, وہ ہائی لائٹ ہو, تو چائنا پریشر میں اس کو لایا جا سکتا ہے. چائنا کو دیکھیں, وہاں کی چائنا کی جو قومی آمدن ہے اس کے 40% وہاں سے مکمل ہوتا ہے.
قومی آمدن کا سے ترکستان سے 40% صرف اس خطے سے اور وہاں ان کے جو پیٹرولیم ہے اور وہ سارا 35% پیٹرول جو ہے نا وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرقی ترکستان سے. اور حالت یہ ہے کہ مشرقی ترکستان سے 35% تیل نکلتا ہے، پیٹرول وہاں سے نکلتا ہے، لیکن چائنا سینٹر سے وہاں پہ پیٹرول مہنگا ہے. بڑھیا جی، مشرقی ترکستان میں ڈاکہ بالکل ہمارے بلوچستان ہاں بالکل وہی صورتحال ہے. اچھا اس کے علاوہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے، لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ اقوام متحدہ کے رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں، 80% سے زیادہ لوگ وہاں پہ خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. عجیب. ٹھیک ہے. اچھا تعلیم کا یہی حال ہے کہ مطلب عام تو تعلیم ہے ہی نہیں، اگر ہے تو جس طرح انہوں نے کہا کامل صاحب نے کہ وہ مطلب ایک ان کو کمیونسٹ بنانے کی، ملحد بنانے کی تعلیم ہے. اس پر مستضاد یہ سارے دیکھو وہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنے ذخائر ہیں، تیل وہاں پہ ہے، گیس وہاں پہ ہے، اچھا اس کے کوئلہ ہے، تمام قسم کی 124 سے زیادہ کانیں ہیں وہاں پہ جن سے فی الوقت چائنا استفادہ کر رہا ہے. مختلف معدنیات کی کانیں 124 سے زیادہ. تو یہ مطلب سونے کی چڑیا ہے چائنا کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر باہر سے تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے، باہر سے تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے تو ان کو قائل کیا جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم چائنا کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے چائنا کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کیا ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنے حقوق چاہتے ہیں، ہمیں مذہبی آزادی چاہیے. عمر خان صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر خان صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. عمر صاحب ہم بات کر رہے ہیں مشرقی ترکستان کے حوالے سے. آپ مشرقی ترکستان کے حوالے سے بڑی اچھی طرح سے آگاہی رکھتے ہیں. وہاں کے جو مظالم تھے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان پہ تو میر کامل صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے وہ بھی ہمارے مہمان تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں مشرقی ترکستان کی آواز بالکل خاموش ہے اور وہاں کا دکھ درد دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. آپ وہاں کے حالات کو اگر پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہیں اور اپنا ایک ترکستانی ہونے کے ناطے اپنے مسلمان بھائی پاکستانیوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان سے عمر ٹرسٹ جو ہے ان کو نام پہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا، اس کا چیئرمین ہوں. پاکستان میں جو ہے کلچر، مادری زبان، اس میں کام کر رہا ہوں. ہم پاکستان میں تقریباً 600 اور فیملی آباد ہیں. الحمدللہ پر سکون بڑے اچھے زندگی گزار رہے ہیں. جی تو باقی رہتا ہے کہ شرقی ترکستان کا جو مسئلہ ہے اس وقت معاملات بہت زیادہ خراب ہیں. تقریباً 10 ملیے تھے. انہوں نے ایک خلق بنایا ہوا ہے سیاست کے نام پہ سیاسی تربیت مرکز کر کے انہوں نے ایک کام بنا کے وہاں پر ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کو بہت ظلم کر رہے ہیں. تو اس پوری دنیا میں اس کی اپنی خلاف آواز اٹھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کی بالکل آواز نہیں ہے اس وقت میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت سے، پاکستانی عوام سے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے نا جی اب کو پاکستان گورنمنٹ اس کی آواز پہنچانے پہ سوچائے، کیونکہ پاکستان کا کون سوچانا ہے تو دوست سے بات مان سکتا ہے. تو اس لیے ان کی آواز وہاں تک پہنچایا جائے، کہنے تک کہ جو وہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی دیا جائے، کیونکہ اس وقت مذہبی آزادی نہیں ہے. قرآن جلا دیا گئے، مسجد جماعت شہید کر دیے گئے، اور ان کی جو نماز 18 سال سے کم عمر بچہ مسجد نہیں جا سکتا ہے. اور جتنے بھی نوجوان بچے ہیں سب کو سیاسی تربیت مرکز جیسے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں ڈال کے ان کو شراب پلایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے جی خنزیر کا گوشت کھلایا جا رہا ہے. جو یہ نہیں کھا رہے ہیں، جو یہ نہیں پی رہے ہیں اس کو جو ہے مار دیا جا رہا ہے، جو سخت سزا دی جا رہی ہے. وہاں اس وقت جو ظلم ہے، اتنا ظلم تو کشمیر میں بھی نہیں ہے، اتنا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہے، اتنا ظلم تو شام کے اندر بھی نہیں ہے. سب دنیا جتنے ظلم کی سوا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ہم پاکستانی عوام سے اور پاکستانی گورنمنٹ سے ایک پاکستانی ہونے ناطے، حقیقت ہمارے پاس پاکستانی شہریت ہے، اس کے ناطے ہم یہ چاہتے ہیں کہ
پاکستانی حکومت کیا حکومت کی بات کرے، بات کر کے ان کو سمجھائے کہ مسلمانوں کو آزادی ہے، آزادی دے، ان کو دینا نظری آزادی دے، ان کو کوئی ظلم مت کرے۔ چلیے جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ جی جمال صاحب، میڈیا کو آپ تھوڑا سا اپنا ایک پیغام دے دیں۔ چونکہ ہم نے وہاں کے جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے بعد میں، ہم نے وہاں کے جو کائنڈ آف مطلب وہ تھنگس اور بہت سارے مظالم کے مختلف انواع، ہاں ہمیں سمجھ آ ٹھیک گئی ہے، اس میں ہمیں سمجھ آیا کہ ان کا مقدمہ کیا ہے، ان کا کیس کیا ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتانا مزید اضافہ کرنا چاہوں گا، شاید اس پہ ہم نے بات بھی اشارہ کر لیا لیکن کی نہیں۔ ایک وہاں کے جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش وہاں پہ یہ بھی کی گئی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ وہاں سے اندرون ترکستان سے لوگوں کو چائنا منتقل کیا جاتا ہے، اور ترکستانیوں کو، جو مسلمان ہیں، ترکستانی کو منتقل کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور وہاں ان کے مقابلے میں چائنیز کو یہاں لا کے بسایا جاتا ہے۔ چائنیز ایک خاندان ہے وہاں پہ، ہان قبیلہ اس نام سے، ہان کو لا کے وہاں پہ بسایا جاتا ہے۔ 2008 کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ ایک سال میں 2 لاکھ لڑکیوں کو اٹھایا گیا، مشرقی ترکستان مسلمان لڑکیوں کو اٹھایا گیا، اور ان کو چائنا کے اندر مختلف فیکٹریز میں مطلب ہیوی اور مطلب وزنی کام زبردستی ان سے کام کروایا گیا، وہاں پہ ان کو رکھا گیا، ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں، ان کو اپنے گھر والوں سے رابطوں کی اجازت نہیں۔ تو ان کے اس تناسب کو، آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس کا بہت بڑا اثر وہاں پہ پڑا۔ چائنیز کو لا کے وہاں پہ بٹھایا گیا، اس قبیلے کو، ہان قبیلہ وہاں پہ ابھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہاں سے مسلمانوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں میڈیا کی طرف۔ اچھا، جس طرح یہ مودی کشمیر میں کر رہا ہے، اور جس طرح فلسطین میں کر رہا ہے، دیکھیں فلسطین اور کشمیر کا یہ ہے کہ فلسطین اور کشمیر ایسے ہاٹ ایشوز ہیں جو عالمی میڈیا کے اوپر بھی ہیں، اور اس کے پیچھے ملک کھڑے ہیں۔ کشمیر ایشو ہے، اس کے پیچھے پاکستان جیسا ایک ایٹمی ملک کھڑا ہے۔ فلسطین کا ایشو ہے، اس کے پیچھے عرب ممالک کھڑے ہیں بہت سارے۔ لیکن ان بیچارے ان مظلوموں کا انہوں نے بات صحیح کی کہ مطلب اتنے مظالم وہاں پر ہیں، کشمیر فلسطین سے زیادہ مظالم وہاں پہ، لیکن ان کا کوئی وکیل نہیں ہے، سہارا ہوتا تو پھر ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ بے سہارا لوگ ہیں۔ ان کی چیخیں، ان کی فریادیں، ان کا نالہ و شیون، ان کے غم، ان کا علم سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے کوئی نہیں۔ یہ کٹ رہے ہیں، یہ مر رہے ہیں، یہ شہید ہو رہے ہیں، دیکھو ان کو دکھ کتنی مطلب جگر ٹکڑے ہوتا ہے۔ عبداللہ صاحب، انہوں نے جو بتایا کہ ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارا علم یہ ہے، ہمارا غم یہ ہے کہ مطلب ہمارے بچوں کو اور ہم اسلام پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ ہمارے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جیسے کامل صاحب نے بتایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم اپنے اسلام پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ یہ باتیں سارا بچوں کو کہتے ہیں 4000 کلومیٹر دور لے جا کے وہاں پہ۔ اب دیکھیں عبداللہ صاحب، یہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا پوری دنیا کے اندر آزادی کا خود کو علم بردار کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے جہاں بھی وہ ہو رہا ہے میڈیا وہاں پہ پہنچتا ہے، ان کی باتیں نکالتا ہے، اس پہ بولتا ہے۔ لیکن یہ خطہ میڈیا کی اپروچ سے دور ہے۔ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم جو مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بولیں، ان کے لیے لکھیں۔ کم از کم ہماری حد تک ہم سوشل میڈیا کے اندر اس تحریک کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا جو ہے، مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے، جی بالکل ایسے ہم سوشل میڈیا میں جس طرح برما کے لیے ہم چلاتے ہیں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی کشمیر کے لیے چلاتے ہیں، ایسی آپ کیا چلائیں، مہمات چلائیں، ایسے لوگوں کو بڑی اچھی رائے آپ بتائیں کہ بھائی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ، میں اور آپ شروع کریں، اپنے آپ سے آغاز کریں، میرے جاننے والے، آپ کے جاننے والے اور لوگوں کو ملائے، ٹویٹر پہ چلائے۔ اس سے دنیا کو دیکھیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان چائنا کا محتاج نہیں ہے، چائنا پاکستان کا، چائنا پوری دنیا تک پہنچنے کے لیے، آج تک ہم پاکستانی مطلب یہ غلط سوچ ہے، حوالے سے بھی ہماری یہی یہ غلط سوچ ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں، چائنا کو پوری دنیا کے لیے دنیا مارکیٹ ہے، آپ کے شہر ریشم، آپ کے شہر کراکرم اور یہ سارے سلسلے پاکستان سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، اور راستہ یہ پورے مطلب آپ کے ویسٹرن کنٹریز میں پورے مغرب تک، یورپ تک چائنا کو ایکسیس ہمارے ذریعے سے ہی جانا ہے۔ اس نے ان کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے وہاں، تو کم از کم ہم چائنا کو اخلاقی طور پہ دوستانہ ماحول میں۔ جمال صاحب، میرا تو یعنی ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان اعلیٰ سطحی
یعنی کوئی طریقے سے بات کرے تو چائنا مان جائے گا؟ کر سکتا ہے. دیکھیں میں نے کہا مثال دی ضیاء الحق کے دور میں ہوتی رہی باتیں, ایوب خان کے دور میں ایوب خان گیا, اور ہمارے اس میں دیکھیں ابھی تو ہم پاکستان کے معاملے میں نہیں, دوستی اس وقت سے ہے, چائنا کے ساتھ شروع سے ہماری دوستی. پاکستان کے معاملے میں ایون کی ہمارے ہاں کچھ بہت سارے نام ہیں, مسعود اظہر صاحب ہیں, ان معاملات میں چائنا بولتا ہے. ہمارے ہاں ایک طرح سے ان کو وہ سمجھا جاتا ہے, ان معاملات میں ہم جب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے بارے میں, وہ بولتا ہے, کسی جگہ پہ اسٹینڈ لیتا ہے ان کے لیے. تو ہم بھی مطلب ان کے لیے کم از کم چائنا سے درخواست کریں کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو کم از کم مسجدوں کی آزادی, نماز کی آزادی, روزے کی آزادی. دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا عبداللہ صاحب, ایک وقت ایسا ہوتا تھا. جمال صاحب ایک سوال میرے ذہن میں, اگر چائنا یہ اتنے سارے حربے استعمال کر رہا ہے, بچوں کو, نوجوانوں کو, خواتین کو, لڑکیوں کو, بوڑھوں کو, یعنی ہر کسی کو انہوں نے الگ الگ نشانے پہ رکھا ہوا ہے, کیا اس سے یہاں پہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ نہیں عبداللہ صاحب دیکھیں یہ تو کہیں نہیں ہوا ہے آج تک. ظلم جتنا دبایا جائے گا اس نے بڑھنا ہے, اس پہ مطلب ظلم جتنا کیا جائے گا ٹھیک ہے نا, وہاں پہ حق نہیں دبے گا. مظلوم کی آواز جو ہے نا وہ دیوانے پھاڑ کے, چھت پھاڑ کے اس نے نکلنا ہے, وہ تو ہے ثبوت طلوع ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے چائنا کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے, اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. دیکھیں ایک خطے میں کچھ لوگ ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو منائیں. اگر وہ ناراض ہیں, ابھی چائنا میں وہاں ناراض بیچارے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ دے دو, ہمیں آزادی دے دو, ہمارے حقوق مطلب جو حقوق کی آزادی وہ دے دو. جی بالکل, ایک انسانی. تو آپ مطلب ابھی اتنے بڑی مطلب آپ جو بنانے جا رہے ہیں, دیکھو یہ ٹچ ہو کے یہاں سے آ رہی ہے آپ کے جو ہے نا سی پیک وہاں سے ہو کے گزرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اتنا بڑا آپ, اور اس کو مستقبل میں یہ بہت بڑا جو ہے نا میگا پروجیکٹ ہے. تو یہ سارے اگر آپ اس طرح کریں گے, آپ کے دشمن ہیں, چائنا کے دشمن امریکہ ہے, انڈیا ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں. ظاہر ہے وہ پھر ان ابھی تو نہیں کھڑے ہیں, اس کے پیچھے بعد میں کھڑے ہوں گے. پاکستان کو یہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے چائنا کے لیے بہترین کہ مطلب اگر آپ ان لوگوں کی ابھی نہیں سنیں گے, یہ آپ کے لیے بعد میں درد سر بنیں گے. کوئی چھوٹا خطہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اتنے کروڑوں مسلمان ہیں, وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے. 10,000 20,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ ہوتے, آپ دباتے ختم کرتے. یہ کروڑوں کی بات ہے. ان کروڑوں کو آپ کب تک دبا کے رکھیں گے, کب تک؟ اور آپ کے جتنے مفادات دنیا سے زیادہ ہوتے جائیں گے. پہلے تو یہ تھا کہ چائنا اپنے اندر ترقی کرتا جا رہا تھا, اندر ابھرتا جا رہا. ابھی اس کے دنیا کے ساتھ لنکس ہو گئے. آپ کے جب دنیا کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں تو آپ کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی کمزوریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, باہر کے ملکوں کے ساتھ آپ کے مفادات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ کو نقصان پہنچانے والے اس طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پاکستان کو دیکھو, ہم ان کی سیکیورٹی جو چیزیں ہیں, اندرونی سیکیورٹی پہ ہم مداخلت نہیں کر رہے, نہ ہی ان کی پالیسی, نہ ان کی پالیسیز کے اوپر ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں دنیا میں کامن ہیں, دنیا کا ہر ملک اس کو تسلیم کرتا ہے. جدید نیشن اسٹیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں سب کے اندر, بھائی کسی کو مذہبی آزادی دینا, ملکوں کے اندر مذہبی آزادی, اس نے کہا کہ آپ کے قانون میں لکھا ہے, چائنا کے اپنے قانون میں لکھا ہے جی بالکل مذہبی آزادی ہر مذہب کو ہوگی. تو آپ ان کو وہ آزادی دے دیں, ان کی سنوائی کریں, ان کے حقوق کو تسلیم کریں, قبل اس کے کہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے. کبھی کبھی یہ چیزیں ہم ان کو سمجھا سکتے. اور ہم بحیثیت پاکستانی ہاں, اور کیا کریں؟ دیکھ ہم بحیثیت پاکستانی, میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا کی کمپین ہو گئی, سوشل میڈیا کی کمپین, اور انہوں نے دیکھیں ہم سے گزارش بھی یہی کہ کم از کم آپ اپنے میڈیا کے اندر حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دن گالیاں نہ دے دیں. ہماری میڈیا کو فرصت ملے تو تب فرصت ملے. ریٹنگ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہمارے میڈیا کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے. ہاں, اب ان بیچاروں کی آواز اٹھا کے انہوں نے ان کو کیا ملے گا, اور انویسٹ کرنے والے وہاں پہ ہوتے ہیں, ان کے مفادات جن کے ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں کم از کم پاکستانی کو مطلب ایک شعور ہو, پاکستانیوں کے پاس ایک آگاہی ہو, ان کے پاس ایک علم ہو کہ یہاں پہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے ہمسائے کے بھی حقوق ہیں, آپ کے ہمسائے کے حقوق اسلامی اس پہ بھی حقوق ہے, اور پاکستان پھر دنیا کے ایک ذمہ دار ملک ہے. دیکھیں عبداللہ صاحب, ایک وقت ہوا کرتا تھا دنیا کے کہیں بھی کسی جگہ پہ مسلمانوں کو کچھ ہوتا تھا, وہ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے تھے, اور پاکستان اس پہ بولتا تھا, پہنچ بھی جاتا تھا, بولتا تھا, ان کے ایشوز پہ بولتا تھا, سٹینڈ لیتا تھا. اور اب یہ کہ ہم آپس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم کو کچھ اور نہیں دکھایا دے رہا ہے. بالکل, یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں خود تھوڑا سا متحد ہو کے اپنا ایک اچھا ایک رخ اور ایک اچھی سمت متعین کر کے پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتا ہے عبداللہ. یہی اس طرح صرف پاکستان نہیں, ترکی کر سکتا ہے, سعودی عربیہ کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ترکی نے بھی مطلب ایک لائن پکڑ لی ہے, وہ لائن ایسی ہے کہ مطلب اب چائنا اس پہ خوش نہیں ہے, اس لائن پہ. ترکوں کو یہ کرنا چاہیے, چونکہ ترکوں کا زیادہ حق ہے.
جی بالکل. یہ پورے ترکستان جو ہے یہ سارے نسلن جو ہے نا ترک ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, ترکوں کی یہ سرزمین ہے یہ سارے کچھ, ان کے حقوق تو زیادہ ہیں, لیکن ترکی بھی مطلب کوئی اہم کام کرنے کے بجائے وہاں پہ ان کے حقوق کے لیے ڈائلاگ کرنے کے بجائے کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ سیاسی کچھ مفادات حاصل کر کے یا تھریٹ کرے کچھ لوگوں کو, مطلب یا کچھ متشدد قسم کے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کھڑی کرے جن سے ان کے لیے حالات خراب ہوں گے ترکی کے, اس کے لیے چائنا کے لیے. چلیں جمال صاحب, ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ, سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ, میر کامل صاحب کا اور عمر خان صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا اور وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہی ملی. جمال صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, دنیا کو سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں کتنے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی, لیکن سوشل میڈیا صارفین نے آواز اٹھائی, تو اس کے اوپر جو ہے نا میڈیا بھی بعد میں اس کی پیروی کرتے ہوئے بول پڑا, اور اس کے اوپر نوٹسز بھی لیے گئے. بہت سارے مسائل پاکستان کے اندرونی اور بیرونی ہیں جن کے اوپر اس طرح ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو مشرقی ترکستان کے مسلمان بھی ہمارے مسلمان ہیں, ان کا درد ہمارا درد ہے. ہم ایک جسم ہیں, اگر جسم کو ایک جگہ تکلیف ہو تو پورے جسم کو بے قراری ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن آج شاید ہمارے جسم سن ہو چکے ہیں. ناظرین, جمال صاحب کی گزارش پہ ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائیں گے اور میڈیا پہ بھی بھرپور آواز اٹھائیں گے. آپ ناظرین میں سے جو بھی سوشل میڈیا صارفین ہیں, جو اخباروں میں لکھتے ہیں, جو مجلات میں لکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں, اگر وہ مل جل کے ان مسلمانوں کی آواز اٹھائیں تو یقیناً ہماری آواز کسی کے کان تک پہنچ جائے گی, اور شاید کوئی ایک اٹھے, ہماری حکومتی جو عہدیداران ہیں ان میں سے, یا کسی دوسرے ملک کا کوئی ایک حکمران اٹھے اور ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے اور ان کو کم از کم مذہبی آزادی مل جائے تو بڑی بات ہوگی. اجازت دیجیے ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.